فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب حدیث کربلا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 22ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 291 یعنی 291۔ عنوان ہے زہیر قین کا حملہ۔ طبری نے حمید بن مسلم کی روایت کو بڑھاتے ہوئے لکھا کہ اتنے میں شبز بن ربعی آ گیا۔ اس کی بات شمر کے لیے مجھ سے زیادہ قابل قبول تھی۔ اس نے شمر سے کہا کہ میں نے تمہاری بات سے زیادہ بری بات اور تمہارے عمل سے زیادہ برا عمل نہیں دیکھا۔ تم عورتوں پر رعب ڈال رہے ہو۔ شمر یہ سن کر شرمندہ ہو کر پلٹنے ہی والا تھا کہ زہیر قین نے اپنے 10 ساتھیوں کی ہمراہی میں اس پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ شمر اور اس کے ساتھی خیموں کے قریب سے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی دوران شمر کا ایک ساتھی ابو عزۂ زبابی واد بے الف بے چھٹیے ابو عزۂ زبابی بھی قتل ہو گیا۔ اس وقت اصحاب حسین پر بھرپور حملہ ہوا اور اصحاب حسین قتل ہونے لگے۔ چونکہ اصحاب حسین کی تعداد کم تھی، لہٰذا اگر ان میں سے 1 یا 2 شہید ہوتے تو حسینی لشکر میں کمی محسوس ہوتی تھی، اور فوج یزید اتنی زیادہ تھی کہ ان میں قتل ہونے کے باوجود کمی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 334 پر موجود ہے۔ عنوان ہے وقت نماز۔ عاشور کا دن حسین اور اس کے اصحاب پر سے گزرتا جا رہا تھا، اور لمحہ لمحہ شدائد اور مصائب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ حسین کے خیموں کے اندر سہمی ہوئی بیویاں اور بھوکے پیاسے بچے تھے، اور خیموں سے باہر تھوڑے سے خاندان رسول کے کچھ افراد، کچھ زخمی ساتھی اور کچھ شہید ساتھیوں کے لاشیں تھے۔ ایسے عالم میں ابو ثمامہ عمرو بن عبداللہ سعیدی نے آسمان پر نگاہ ڈالی اور زوال آفتاب کو دیکھ کر حسین کی خدمت میں آئے اور عرض کی، میں آپ پر قربان جاؤں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ آپ کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن خدا کی قسم آپ اس وقت تک قتل نہیں ہوں گے جب تک میں قتل نہ ہو جاؤں۔ میری خواہش یہ ہے کہ یہ نماز جس کا وقت آ گیا ہے، اسے پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں۔ امام نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے ارشاد فرمایا، تم نے نماز کو یاد کیا، اللہ تمہیں نماز گزاروں اور ذکر کرنے والوں میں قرار دے۔ ہاں، یہ نماز کا اول وقت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، فوجیوں سے کہا جائے کہ وہ جنگ کو روکیں تاکہ ہم نماز پڑھ لیں۔ اس کے جواب میں حسین بن تمیم نے کہا، تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ حبیب بن مظاہر نے جواب دیا کہ اے گدھے، تمہارا خیال ناقص یہ ہے کہ آل رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی اور تمہاری قبول ہو جائے گی۔ یہ جملہ سن کر حسین بن تمیم نے حبیب پر حملہ کر دیا۔ اس واقعے کو حبیب بن مظاہر کے ذیل میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ، اور یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 334 پر موجود ہے۔ عنوان ہے نماز ظہر۔ ادھر حبیب جنگ میں مشغول تھے اور ادھر امام حسین نے زہیر بن قین اور سعید بن عبداللہ کو حکم دیا کہ یہ حضرات ان کے آگے کھڑے ہو جائیں۔ اس صورت میں آپ نے آدھے افراد کے ساتھ نماز خوف ادا فرمائی۔ ایسے میں امام حسین علیہ السلام کی طرف تیر آیا تو سعید بن عبداللہ نے آگے بڑھ کر اپنے آپ پر روک لیا۔ وہ تیروں کو امام حسین تک پہنچنے سے روکتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر گئے۔ اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پروردگار، ان لوگوں پر عاد و سمود کی طرح لعنت نازل کر،
بار الہا اپنے نبی کو میرا سلام پہنچا دے اور میرے زخموں کی تکلیف سے بھی انہیں مطلع کر دے۔ میں نے تیرے ثواب کی خاطر تیرے نبی کی ذریت کی مدد کی ہے۔ اس کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی۔ جب آپ کے جسم کو دیکھا گیا تو اس پر تلواروں اور نیزوں کے زخم کے علاوہ تیروں کے نشانات نمایاں تھے۔ یہ روایت لہوف مترجم صفحہ 128 تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 336 میں موجود ہے۔ سفر کاشانی کے مطابق نماز ختم کر کے امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے ساتھیو، یہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان کی نہریں جاری ہیں، اس کے پھل پکے ہوئے ہیں، اس کے قصور آراستہ ہے اور اس کے حور و غلامان منتظر و مانوس ہیں، اور یہ اللہ کے رسول اور اس کی معیت میں شہید ہونے والے اور میرے والدین تمہاری آمد کا انتظار کر رہے ہیں اور تمہاری ملاقات کے مشتاق ہیں۔ بس تم دین خدا کی حمایت اور حرم رسول کی حفاظت کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ یہ سن کر اہل حرم میں ایک شور برپا ہوا۔ وہ خیمے کے دروازے پر آ کر اصحاب سے مخاطب ہوئے، اے گروہ اسلام اور اے اہل ایمان، اللہ کے دین کی حمایت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اہل حرم کے اور اپنے امام اور نبی زادے کا دفاع کرو۔ اللہ نے ہماری نصرت کے ذریعے تمہارا امتحان لیا ہے۔ تم ہمارے جد کے جوار میں اور ہمارے ہمسائے ہو، تم ہماری نگاہ میں باعزت اور اہل مودت ہو، پس دشمنوں سے ہمارا دفاع کرو، اللہ تمہیں برکت نصیب کرے۔ یہ سن کر اصحاب حسین نے شدید گریہ کیا اور جواب میں کہا، اے اہل بیت رسول، ہماری جانیں اور ہمارے خون آپ پر نثار اور ہماری روحیں آپ لوگوں پر فدا ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک ہم زندہ ہیں کوئی بدی آپ تک نہیں پہنچے گی۔ ہم نے آپ کو تلواروں کے حوالے کر دیا ہے اور اپنے جسموں کو پرندوں کی خوراک بنا دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کی حفاظت کر سکیں اور جانوں کو قربان کر دیں۔ وہی کامیاب ہوگا جو آج خیر کما لے اور آپ لوگوں کی راہ میں جان دے دے۔ یہ روایت ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 287 اور 289 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 295 ہے، عنوان ہے شہدائے کربلا۔ نماز کے تمام ہونے کے بعد پھر جنگ میں شدت پیدا ہو گئی اور اصحاب و انصار شہید ہوتے رہے۔ ارباب مقاتل تحریر کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ساتھی امام سے اذن جہاد طلب کر کے رخصت ہوتا تو سامنے آ کر عرض کرتا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اور آپ جواب میں ارشاد فرماتے، وعلیکم السلام۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو شہید ہو چکے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو شہادت کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کے ارادوں میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس آیہ مبارک میں انصار حسینی کے کردار کی پوری تفسیر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام میں حسین علیہ السلام سے وفاداری کا اظہار جن لفظوں میں کیا، وہ الفاظ آج بھی تاریخ کربلا کے صفحات پر درخشاں ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو انصار رسالت ہیں اور انصار ولایت کبریٰ ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام امام حسین سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے شہادت سے قبل اپنے اصحاب سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے جد رسول اللہ نے یہ مجھ سے فرمایا تھا کہ اے حسین، تم ایک دن عراق کی ایسی سرزمین کی طرف لائے جاؤ گے جس کا نام امورہ ہے۔ انبیاء اور اوصیاء اس جگہ کو دیکھ چکے ہیں، وہاں تمہیں تمہارے اصحاب کے گروہ کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا، جن کی صفت یہ ہوگی کہ یہ لوگ آہنی ہتھیاروں کی تکلیف کا احساس نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے آیت کی تلاوت فرمائی کہ اللہ نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر سرد اور سلامتی بن جا۔ تو اے حسین، جنگ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے سرد اور سلامتی ہوگی۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ ہم قتل ہونے کے بعد اپنے نبی کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 تھی جو کہ تلاوت کی گئی تھی، اور یہ روایت ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 80 پر۔ صفحہ نمبر 296 ہے اور عنوان ہے ترتیب شہادت۔ اگر مقاتل کو نگاہ میں رکھ کر شہداء میں ترتیب قائم کرنے کی کوشش کی جائے، جب بھی صحیح نتیجے تک پہنچنے کا امکان نہیں۔
فاضل جلیل سید محمد قزوینی نے ابو مخفف کی بیان کردہ ترتیب کو لکھنے کے بعد یہ تحریر کیا کہ یعنی ابو مخفف کے بیان کردہ ترتیب کے برخلاف دوسروں کے بیان کردہ ترتیبوں میں تقدیم و تاخیر کا فرق ہے۔ فاضل قزوینی آگے چل کر تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ صدوق نے امالی میں یہ ترتیب بیان کی ہے کہ شب شہادت پہلی شہادت حر کی ہے، اس کے بعد زہیر قین، پھر عبداللہ بن عروہ غفاری، پھر بریر بن خزیر حمدانی، پھر مالک بن انس کاہلی، پھر زید بن مظاہر کندی، پھر وہب، پھر ہلال بن حجاج، پھر عبداللہ بن مسلم بن عقیل، پھر علی بن حسین، پھر قاسم بن حسن اور پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان شہداء میں تقدیم و تاخیر کا علم اللہ اور معصومین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور ہماری غرض بھی اسے معلوم کرنا نہیں ہے بلکہ ان شہداء کے واقعات اور مصائب کا علم حاصل کرنا ہے۔ یہ روایت ریاض المصائب صفحہ نمبر 302 پر موجود ہے۔ ایک مقام پر یہ بھی تحریر کیا گیا کہ ابو مخفف نے حضرت ابو فضل العباس کی شہادت کو سارے شہیدوں سے پہلے ذکر کیا ہے، اور ترہی نے آپ کی شہادت کو باستثناء جناب علی اکبر شہداء کے بعد ذکر کیا گیا ہے، اور یہ روایت ریاض المصائب صفحہ نمبر 311 پر ہے۔ شیخ عباس قمی اور ان کی کتاب کے مترجم مرزا ابو الحسن شاعرنی نے بھی اس موضوع پر گفتگو کی ہے، جن کا مفہوم یہ ہے کہ مقاتل میں تقدیم و تاخیر کے اختلاف اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ واقعات میں یہی ترتیب ہے، بلکہ در حقیقت یہ بیان واقع کی تقدیم اور تاخیر ہے، اور یہ روایت ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 147، اس کے متن اور حاشیے میں موجود ہے۔ لہٰذا یہی بہتر ہے کہ تقدیم و تاخیر کی بحث کو چھیڑے بغیر اصحاب حسین کی شخصیت و کردار کا مطالعہ کیا جائے، اور عنوان ہے ابو ثمامہ سعیدی اور صفحہ نمبر 297 ہے۔ ان کا نام عمرو بن عبداللہ سعیدی ہے۔ اس لقانی نے اصحابہ میں ان کا شجرہ تحریر کیا ہے۔ عمرو بن عبداللہ بن کعبہ بن سعید بن شرحبل بن عمرو بن جشم بن حاسد بن جشم بن خیرون بن طوف بن حمدان ابو ثمامہ حمدانی سعیدی، یہ اپنے زمانے کے بہادروں اور شیعہ اکابر میں شمار ہوتے تھے۔ یہ تابعی تھے اور امام امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے۔ آپ کے بعد ان کی وابستگی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہی۔ امیر شام کی موت کے بعد جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر دعوت دی تھی، ان میں یہ بھی شامل ہیں۔ مسلم بن عقیل کے کوفہ تشریف لانے پر اسلحہ کی خریداری انہی کے ذمے تھی۔ ابن زیاد کے دارالامارہ کے گھیراؤ میں جناب مسلم کے ایک دستے کے سردار تھے۔ اس واقعے میں اہل کوفہ کی بے وفائی کے بعد ابو ثمامہ پوشیدہ ہو گئے۔ ابن زیاد ان کی تلاش میں کوشاں رہا، لیکن یہ چھپ کر نافع بن حلال کے ہمراہی میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں دوران سفر حاضر ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ابن سعد کے فرستادہ کثیر بن عبداللہ شعبی کے آنے پر ابو ثمامہ کی گفتگو اور احتیاطی تدابیر تحریر ہو چکی ہیں، اور یہ روایت تاریخ طبری ارشاد مفید میں بھی ہے۔ انہوں نے جنگ کے دوران زوال آفتاب کو محسوس کر کے امام حسین علیہ السلام سے نماز کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام سے عرض کی کہ یا ابا عبداللہ، میری خواہش ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو کر محلق ہو جاؤں، اور یہ بھی ناپسند کرتا ہوں کہ زندہ رہ کر آپ کو مقتول دیکھوں۔ امام نے جواب میں فرمایا، جاؤ، تمہیں اجازت ہے، اور ہم بھی کچھ دیر میں تم سے محلق ہونے والے ہیں۔ اور یہ روایت ابصار العین صفحہ نمبر 120، ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 245، انصار الحسین صفحہ نمبر 104، تنقیح المقال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 333 پر موجود ہے۔ ابو ثمامہ نے میدان میں آنے کے بعد رجز پڑھا، اے نبی، مصطفیٰ کی اولاد اور بیٹیوں کے لیے سوگ کا مقام ہے کہ دنیا کے سب سے بہتر انسان
اور سبت رسول نزائے آدھا میں ہیں۔ یہ بنت رسول اور ان کے شوہر جو رسول کے بعد علم کا خزانہ دار ہیں، ان کے لیے سوگ کا مقام ہے۔ یہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے سوگ کا مقام ہے اور لشکر حسینی کے لیے غم اور اندوہ ہے۔ کون ہے جو میری طرف سے رسول اللہ اور ان کی بیٹی کو یہ جا کر کہے کہ آپ کا بیٹا کسی سختی اور مصیبت میں گرفتار ہے؟ یہ رجز پڑھ کر ابو ثمامہ نے لشکر پر شیرانہ حملہ کیا اور شدید جنگ کرنے کے بعد شہید ہوئے۔ علامہ سماوی کی تحقیق کے مطابق ابو ثمامہ کا چچا زاد بھائی قیس بن عبداللہ سعیدی یزید کے لشکر میں تھا اور ان سے پرانی دشمنی رکھتا تھا۔ اس نے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ یہ حر کی شہادت کے بعد شہید ہوئے ہیں اور یہ روایت ہے ابصار العین صفحہ نمبر 121 پر۔ اس کے برخلاف طبری نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابو ثمامہ سعیدی کا ایک چچا زاد بھائی ان سے پرانی دشمنی رکھتا تھا اور اسے ابو ثمامہ نے نماز سے پہلے قتل کر دیا تھا، اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 336 پر ہے۔ ممکن ہے کہ قیس بن عبداللہ سعیدی کا نام کوئی چچا زاد بھائی ہو۔ فضیل بن زبیر کوفی کی روایت کے مطابق قاتل کا نام قیس بن عبداللہ ہی ہے، اور یہ روایت ہے تسمیہ من قتل مع الحسین، اور یہ ہے تراسنا سال اول کا دوسرا شمارہ، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ نمبر 2 پر ہے اور صفحہ نمبر ہے 299۔ ادھم بن امیہ عبدی حملہ اولا کے شہداء میں ذکر ہو چکا ہے، اور نمبر 3 پر ہے ابو الحتوف بن حرس بن سلمہ انصاری اجلانی۔ ابو الحتوف اور ان کے بھائی سعد بن حرس الخوارج سے تعلق رکھتے تھے اور ابن سعد کے ساتھ حسین سے جنگ کرنے کے لیے کربلا آئے تھے۔ عاشور کے دن جب اصحاب حسین شہید ہو گئے اور ان میں سے سوید بن عمرو بن ابی المتاع خثمی اور بشر بن عمرو حضرمی کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا، تو امام حسین علیہ السلام نے صدائے استغاثہ بلند کی، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ ہے کوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کی حفاظت کرے؟ تو اس استغاثے کو سن کر عورتوں اور بچوں میں رونے کا غل ہوا۔ یہ نماز ظہر کے بعد کا وقت تھا اور جنگ جاری تھی۔ سعد بن حرس اور اس کے بھائی ابو الحتوف بن حرس نے استغاثہ اور اہل حرم کا گریہ سنا تو کہنے لگے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والی کی اطاعت نہیں ہے، اور یہ ہمارے نبی کی بیٹی کا بیٹا حسین ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کے جد کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ ہم حسین علیہ السلام سے کیسے جنگ کریں جب کہ وہ اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ ان کا کوئی مددگار اور ناصر باقی نہیں رہا۔ انہوں نے تلواریں کھینچی اور فوج یزید سے نکل کر اسی فوج پر حملہ کر دیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ روایت ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 256 پر ہے۔ نمبر 4 پر ہے ابو الشعثہ کندی۔ ان کا نام یزید بن زیاد بن محاصر ہے اور تعلق قبیلہ بنی کندہ کی ایک شاخ بہدلہ سے ہے، اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 308 اور 339 پر۔ ارباب سیر نے انہیں ایک شریف، بہادر اور بے جگر انسان کی حیثیت سے متعارف کروایا ہے، اور یہ روایت ہے تنقی المقال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 340 پر۔ یہ حر کی ملاقات سے قبل ہی امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے ملحق ہو گئے تھے، جیسا کہ طبری کے حوالے سے حر کے نام ابن زیاد کے خط کے ذیل میں ابن زیاد کے قاصد سے ان کی گفتگو بیان ہو چکی ہے، لیکن طبری نے فضیل بن خدج کندی کی روایت میں یہ تحریر کیا ہے کہ یہ ابن سعد کے لشکر میں کربلا آئے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے شرائط کے رد ہونے پر آپ کے لشکر میں آ گئے تھے۔ طبری کی ان دونوں روایتوں میں پہلی مشہور اور مقبول ہے۔ خوارزمی کا یہ بیان ان دونوں سے الگ ہے۔
ابو الشعثا کندی اس وقت حر کے رسالے میں تھے جب انہوں نے ابن زیاد کے قاصد سے گفتگو کی، اور یہ روایت ہے مقتل خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 331 پر۔ فاضل حائری کے مطابق ابو شعثا کندی امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہونے کا ارادہ کر کے کوفے سے نکلے اور حر کی ملاقات سے پہلے اثناء راہ میں حسینی قافلے سے ملحق ہو گئے۔ یہ روایت ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 239 پر ہے۔ یہ ماہر تیر انداز تھے، انہوں نے عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کے پہلو میں بیٹھ کر 100 تیر دشمن کی طرف چلائے تھے۔ امام حسین علیہ السلام سے اجازت ملنے پر میدان میں آئے اور رس پڑھ کر فوج یزید پر حملہ کیا۔ میں یزید بن محاصر ہوں اور کچھار کے شیر سے زیادہ بہادر ہوں۔ اے میرے رب، میں حسین کا مددگار ہوں اور ابن سعد سے بیزار اور دور رہوں۔ رس پڑھ کر حملہ کیا اور چند سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ فوجیوں نے ان کے گھوڑے کو پے کر دیا، یعنی اس کے پیر کاٹ دیے، تو یہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زانوں کے بل بیٹھ کر دشمنوں کی طرف تیر پھینکے، جس میں سے 5 خطا ہوئے اور باقی اپنے ہدف پر لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، پروردگار تیر اندازی کی قوت عطا فرما، جنت کو اس کا بدلہ قرار دے۔ جب تیر تمام ہو گئے تو یہ کہہ کر اٹھے کہ میں نے 5 افراد کو قتل کیا ہے، پھر تلوار سے دشمن پر حملہ کیا اور 19 آدمیوں کو قتل کر کے شہید ہو گئے۔ یہ روایت ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 240 پر موجود ہے۔ نمبر 5 پر شہید ہیں اسلم بن عمرو ترکی یا ترکی بہرحال، یہ وہی ہیں جن کو مقاتل میں غلام ترکی کہا گیا ہے۔ صاحب ذخیرۃ الدارین نے کفایت الطالب، حیلۃ الاولیاء اور دیگر کتب کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ اسلم امام حسین علیہ السلام کے غلاموں میں سے تھے، اور مشہور یہ ہے کہ انہیں امام حسن کی شہادت کے بعد خریدا گیا تھا اور خرید کر امام زین العابدین علیہ السلام کو ہبہ کر دیا تھا۔ ان کے والد عمرو ترک تھے۔ اسلم کا شمار امام حسین علیہ السلام کے کاتبوں میں تھا۔ یہ عربی جانتے تھے اور قاری قرآن بھی تھے۔ سہپر کاشانی روضۃ الاحباب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ عاشور کے دن جب امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اس کا اختیار سید سجاد کو ہے، تم ان سے اجازت مانگو۔ اجازت ملنے کے بعد میدان میں آئے اور رجز پڑھا۔ سمندر میرے نیزے اور شمشیر کے حملوں سے آگ پکڑ لیتا ہے اور فضا میرے تیروں سے بھر جاتی ہے۔ جب میرے ہاتھ میں تلوار چمکتی ہے تو حاسد اور بخیل کا دل اس سے کٹ جاتا ہے۔ رجز پڑھ کر حملہ کیا اور 70 افراد کو قتل کیا۔ اس وقت سید سجاد کے حکم سے خیمے کا پردہ اٹھا دیا گیا تھا اور آپ نے اسلم کی جنگ دیکھی۔ اسلم واپس سید سجاد کی خدمت میں آئے اور رخصت ہو کر میدان میں آئے اور پوری قوت سے جنگ کی۔ زخمی ہو کر زمین پر گرے تو فوراً ہی امام حسین علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان کے سر کو اپنے زانوں پر لے لیا، پھر جھک کر اپنا چہرہ مبارک ان کے رخسار پر رکھا۔ اسلم نے آنکھیں کھول کر امام کے چہرے کی زیارت کی اور مسکرا کر کہا، میرے جیسا کون ہے؟ فرزند رسول نے میرے رخسار پر اپنا رخسار رکھا ہے۔ اس کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی۔ یہ روایت تاریخ ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 305، ابصار العین صفحہ نمبر 96۔ فاضل سماوی نے ان کا رس مختلف لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے امیر حسین ہیں اور کیا اچھے امیر ہیں، یہ بشیر و نذیر رسول کے دل کا چین ہے۔ بعض لوگوں نے ان کا نام سلیمان اور سلیم بھی لکھا ہے، لیکن اسلم قرین بصیحت ہے، یعنی صحیح درست نام اسلم ہے۔ چھٹے شہید ہیں اسلم بن کثیر ازدی۔ طبری اور ابن شہر آشوب نے انہیں حملہ اولا کے شہداء میں درج کیا ہے۔ ان کا تذکرہ مسلم بن کثیر کے ذیل میں ہم کر چکے ہیں پہلے۔ 7ویں شہید ہیں امیہ بن سعدائی، یہ اصحاب امیر المومنین میں سے ہیں۔ حملہ اولا کے شہیدوں میں ان کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ نمبر 8 انس بن حرث کاہلی،
صاحب ذخیرۃ الدارین نے تاریخ ابن عساکر کی جلد نمبر 2 کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ انس بن حرس بن نبیہ کاہلی بزرگ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کی ہے اور آپ کی حدیث بھی سماعت کی ہے، اور عبد الرحمن سلمہ نے انہیں اصحاب صفہ میں شمار کیا ہے، اور یہ روایت ہے ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 208 پر۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی اور آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں قتل کیا جائے گا، جو بھی اس زمانے میں ہو وہ اس کی مدد سے گریز نہ کرے اور اپنی جان اس پر نثار کر دے۔ انتہائی بڑھاپے کے باوجود جنگ کی اجازت لی۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام آپ کو دیکھ کر گریہ فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے بزرگ، اللہ آپ کی سعی کو مشکور کرے۔ جوانوں کی طرح میدان میں آئے اور رس پڑھا، اور یہ روایت اسد الغابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146 پر، اصابہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 پر، استیاب کے حاشیے اصابہ صفحہ نمبر 45 پر بھی موجود ہے۔ جوانوں کی طرح میدان میں آئے اور رس پڑھا، اور رس ہے کہ کاہل، دودان اور خندف اور قیس غیلان کے افراد جانتے ہیں کہ میری قوم اپنے مقابل کے لیے جنگوں میں آسمانی آفت ہے، اور یہ لوگ شہسواروں کے سردار ہیں۔ ہم موت سے روگردانی نہیں کرتے اور نہ نیزہ زنی سے عاجز ہیں۔ علی کی اولاد رحمان کی تابع ہے اور زیاد کی اولاد شیطان کے تابع ہے۔ فوج یزید پر حملہ کر کے 18 افراد کو قتل کیا اور شہید ہو گئے۔ مناقب بن شہر عاشوب کے مطابق 16 افراد کو قتل کر کے شہید ہوئے، اور یہ روایت موجود ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 299 اور ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 208 پر۔ طبقات ابن سعد کے حوالے سے عریان بن حسم سے روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے باپ کی عادت تھی کہ وہ اکثر بادیہ یعنی بیابان کی طرف جایا کرتے تھے اور اس جگہ پر قیام کرتا تھا جہاں بعد میں کربلا کی جنگ ہوئی۔ ہم جب بھی جاتے تھے تو وہاں بنی اسد کے ایک شخص کو دیکھتے تھے۔ ایک دن میرے باپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم ہمیں ہمیشہ اسی جگہ پر ملتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ حسین یہیں شہید ہوں گے۔ میں ادھر اس لیے آتا ہوں کہ شاید حسین سے ملاقات ہو جائے اور میں بھی ان کے ساتھ شہید ہو جاؤں۔ ابن حسم کہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو میرے باپ نے کہا چلو دیکھیں کہ وہ اسدی بھی مقتولین میں ہے کہ نہیں۔ ہم نے میدان جنگ میں آ کر لاشوں کے درمیان تلاش کیا تو ہمیں اس اسدی کی لاش مل گئی، اور یہ روایت طبقات ابن سعد مقتل حسین تحقیق سید عبدالعزیز طباطبائی صفحہ نمبر 50 پر موجود ہے۔ اسدی کی لاش کی تلاش دفن شہداء سے پہلے ہی ممکن ہے جبکہ لاشیں پڑے ہوئے ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عریان بن حسم خطہ کربلا کی قریبی بستیوں کا رہنے والا تھا لیکن اس اسدی سے ناواقف تھا۔ زن قوی ہے کہ یہ انس بن حارث صحابی رسول ہیں۔ برادر محترم مرحوم سید عبدالعزیز طباطبائی کی رائے بھی یہی ہے۔ 9 شہید ہیں انیس بن معاقل اصحابی، ابن شہر عاشوب ابن اسم نے کوفی اور خوارزمی کے مطابق اجازت لے کر میدان میں آئے اور رس پڑھا۔ میں انیس ہوں اور معقل کا بیٹا ہوں اور میرے ہاتھ میں چمکتی ہوئی برا شمشیر ہے، میں اس کے ذریعے کھوپڑیوں کو اڑا دیتا ہوں۔ حسین کی نصرت کے لیے جوہر بلند سے بلند اور صاحب فضیلت ہیں، رسول کے بیٹے ہیں اور جو سب سے بہتر رسول تھے۔ فوج یزید پر شدت سے حملہ کیا اور 20 سے زیادہ افراد قتل کیے اور شہید کیے۔ ان کے رجس میں جزوی اختلافات پائے جاتے ہیں، اور یہ روایت ہے مناقب ابن شہر عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 111، الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 108، مقتل خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23، ناسخ التواریخ صفحہ نمبر 2 اور صفحہ نمبر جلد نمبر شاید لکھنا چاہ رہے تھے لیکن غلطی سے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 313 پر موجود ہے۔
ان کے حالات نہیں ملتے۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ نام میں سہون کتابت ہے اور شاید یہ یزید بن مخفل جوفی ہیں، واللہ عالم۔ 10ویں شہید ہے بریر بن خزیر حمدانی، یہ تابعی تھے، ان کا شمار کوفے کے اشراف میں تھا اور یہ شیعان علی کے سربروردہ افراد میں سے شمار ہوتے تھے۔ یہ بہادری کے ساتھ ساتھ زہد و تقوی میں مشہور تھے۔ یہ قاری قرآن تھے اور شیخ القرآن سمجھے جاتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام سے علمی استفادہ کر کے قضایا اور احکام پر کتاب لکھی تھی جس کا تذکرہ پایا جاتا ہے، لیکن کتاب مفقود ہے۔ جب بریر کو یہ اطلاع ملی کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے مکہ کا سفر اختیار کیا ہے تو کوفے سے نکل کر سرعت کے ساتھ امام کی خدمت میں مکہ حاضر ہو گئے اور شہید ہونے تک آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ اور یہ روایت ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 60 پر موجود ہے۔ منزل ذو حسم پر اور شب عاشور ان کی گفتگو مشہور ہے۔ بریر کا عبد الرحمن انصاری سے عاشور کے دن کا مذہب بھی مورخین نے نقل کیا ہے جسے بیان کیا جا چکا ہے، اور اسی طرح یہ واقعہ بھی مذکور ہے کہ حبیب بن مظاہر کے مذہب پر یہ کہا کہ یہ ہنسی کا وقت نہیں ہے، تو اس پر بریر نے جواب دیا کہ خوشی کا اس سے بہتر وقت اور کون سا ہوگا، بس اتنی دیر ہے کہ دشمن ہماری گردنیں کاٹ دے اور ہم حوروں سے معانقہ کریں۔ اور یہ روایت مقتل مکرم صفحہ نمبر 216 پر۔ عبداللہ بن شہر کی گستاخی پر آپ کا جواب دینا بھی شب عاشور کے واقعات میں درج ہو چکا ہے۔ ایک موقع پر بریر نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کی ابن سعد سے ملاقات کر کے اس سے یہ کہیں کہ بندشیں آپ کو ختم کر دے اور فرات سے پانی لینے کی اجازت دے دے۔ آپ سے اجازت ملنے پر بریر ابن سعد کے پاس گئے لیکن اسے سلام نہیں کیا۔ ابن سعد نے ان سے کہا کہ برادر ہمدانی، کیا میں مسلمان نہیں ہوں اور رسول کا پیروکار نہیں ہوں؟ تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ بریر نے جواب دیا کہ اگر تم مسلمان ہوتے تو خاندان رسول کے ساتھ اتنی سختی نہ کرتے۔ یہ تمہارا اسلام ہے کہ تم نے پانی کو تمام جانوروں اور انسانوں کے لیے روا رکھا ہے اور خاندان رسول اور ان کے بچوں پر بند رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ پیاس سے موت کے دہانے تک پہنچ گئے ہیں۔ ابن سعد نے سر کو جھکا کر کہا، اے بریر، مجھے اس بات کا علم ہے کہ ان لوگوں کا قاتل اور ان کے حق کا غاصب یقیناً جہنمی ہے۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں رے کی حکومت کو چھوڑ دوں۔ خدا کی قسم مجھے یہ معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو اذیت پہنچانا حرام ہے، لیکن اگر میں ایسا نہ کروں تو رے کی حکومت کسی دوسرے کو مل جائے گی اور ابن زیاد مجھ سے پروانہ واپس لے لے گا۔ بریر یہ جواب سن کر امام کی خدمت میں واپس آئے اور عرض کی کہ فرزند رسول عمر بن سعد رے کی حکومت کے عوض آپ کے قتل ہونے پر راضی ہے۔ اور یہ روایت مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 351، کتاب الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 96 پر موجود ہے۔ یہی واقعہ کتب مقاتل میں یزید بن حسین کے نام سے بھی پایا جاتا ہے، جو یقیناً بریر بن خزیر کی تصیف ہے۔ شہدائے کربلا میں یزید بن حسین نام کے کوئی شہید کا سراغ نہیں ملتا، جیسا کہ آگے بیان ہوگا کہ بریر نے ایک بار فوج یزید کو خطاب کیا اور نصیحتیں کی، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہ سنی۔ عفیف بن زبیر فوج یزید کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ یہ میرا چشمدید واقعہ ہے کہ فوج یزید سے یزید بن معقل نامی ایک شخص میدان میں آیا اور تمسخر کے ساتھ بریر کو پکار کر یہ کہنے لگا کہ بریر، آج کا یہ دن تمہیں کیسا لگا جو خدا نے تمہارے لیے مہیا کیا ہے؟ بریر نے کہا، خدا نے اپنے لطف و کرم سے مجھے نیکی اور خوبی عطا فرمائی ہے اور تیرے لیے بدنصیبی فراہم کی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جھوٹ کہہ رہے ہو، حالانکہ تم پہلے جھوٹے نہیں تھے۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ ایک دن ہم اور تم کوچہ بنی دودان سے گزر رہے تھے تو تم نے کہا تھا کہ عثمان و معاویہ گمراہ اور گمراہ کندہ ہیں اور علی مومنوں کے امیر اور مسلمانوں کے حقیقی سربراہ ہیں؟ بریر نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، میں نے یہی کہا تھا اور آج بھی یہی کہتا ہوں اور میرا یہی عقیدہ ہے۔ یزید بن معقل نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم گمراہوں میں شامل ہو۔ بریر نے جواب دیا کہ آؤ کہ اسے معلوم کرنے کے لیے ہم دونوں میں سے کون جھوٹا ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں۔
جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو اور وہ قتل ہو جائے۔ یزید بن معقل نے اسے قبول کیا، دونوں ایک جگہ جمع ہوئے اور دونوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ جھوٹے پر لعنت کرے اور جو حق پر ہو وہ باطل والے کو قتل کر دے۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار سے حملہ کیا۔ یزید بن معقل کی ضرب کمزور تھی، اس سے بریر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن بریر کی تلوار خود کو کاٹتی ہوئی بریر کی تلوار یعنی سر پہ جو پہنتے خود کو کاٹتی ہوئی مغز میں پیوست ہو گئی۔ عفیف بن زہیر کہتے ہیں کہ اب بھی میری نگاہ میں ہے کہ بریر اپنی تلوار سے اس کے سر سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ رضی بن منقد ابدی نے بڑھ کر بریر پر حملہ کر دیا۔ بریر اس سے پلٹ گئے اور اسے پٹک کر اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ اس وقت رضی بن منقد نے دوسروں کو مدد کے لیے پکارا۔ اس پر کعب بن جابر ازدی بریر پر حملہ کرنے کے لیے بڑھا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ یہ بریر بن خزیر ہیں، قاری قرآن ہیں جو ہمیں مسجد میں قرآن پڑھایا کرتے تھے، لیکن کعب نے بریر کی بات پر توجہ نہیں دی اور آگے بڑھ کر بریر کی پشت پر نیزہ پیوست کر دیا۔ نیزے کا بریر نے احساس کرتے ہی حملہ کر دیا اور اس کے چہرے اور ناک کو دانتوں سے زخمی اور پارا کر دیا۔ اس نے تیزی سے بریر کو دھکیل دیا، پھر تلوار کی ضربتوں سے بریر کو شہید کر دیا۔ اس دوران رضی بن منقذ کعب کا شکریہ ادا کرتا ہوا دور چلا گیا۔ یوسف بن یزید نے یہ واقعہ سن کر عفیف بن زہیر سے پوچھا کہ تم نے خود یہ واقعہ دیکھا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا ہاں، میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا۔ راوی کہتا ہے کہ جب کعب بن جابر اپنے گھر واپس آیا تو اس کی بیوی یا اس کی بہن نوار نے کہا کہ تم نے فرزند فاطمہ کے دشمنوں کی مدد کی اور سید القریٰ کو قتل کیا، میں اب زندگی بھر تم سے بات نہیں کروں گی۔ اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 329 پر موجود ہے۔ بریر اجازت لے کر میدان جنگ میں آئے اور رس پڑھا۔ میں بریر ہوں اور میرے باپ کا نام خزیر ہے، میں وہ شیر ہوں جس کی گونج سے دوسرے شیر ڈرتے ہیں۔ اہل خیر میرے خیر کو پہچانتے ہیں، میں تلوار مار رہا ہوں اور اس میں کوئی اندیشہ نہیں ہے اور یہی بریر کا کار خیر ہے۔ پھر تلوار کھینچ کر حملہ کیا، تلوار مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے سامنے آؤ اے مومنوں کے قاتلوں، اے بدریوں کی اولاد کے قاتلوں، اے اولاد رسول کے قتل کرنے والوں سامنے آؤ۔ اور یہ روایت ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 263 پر موجود ہے۔ امالی صدوق کے مطابق 30 آدمیوں کو قتل کر کے شہید ہوئے۔ محقق سماوی نے ذکر کیا کہ ان کے اور ان کے باپ کے نام میں اختلاف ہے۔ رجال کی کتابوں میں یزید بن حسین لکھا گیا ہے، جبکہ ابن اسیر نے تاریخ کامل میں بریر بن خزیر لکھا ہے۔ ان کے رز میں ان کے نام کی تائید ہے، اور یہ روایت ہے ابصار العین صفحہ نمبر 125 اور 126 پہ۔ علامہ شستری نے یزید بن حسین کو بریر بن خزیر قرار دیتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ یزید بن حسین یا بریر بن حسین نامی کوئی شخص اصحاب حسین میں نہیں ہے، اور یہ روایت قاموس الرجال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 293 پر موجود ہے۔ شہداء سے متعلق بیان ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اور شہداء کا ذکر کریں گے۔